حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے. اللہ تبارک و تعالی سے بات کر رہے ہیں تو درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی. اس چھپکلی نے پیشاب کر دیا. وہ چھینٹے آپ کے کپڑوں پر گرے, آپ کو کراہت محسوس ہوئی. تو جھٹ سے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر لیا, اے رب ذوالجلال, اس چھپکلی کو پیدا کرنے سے آپ کا کیا مقصد تھا؟ یہ چھپکلی کیوں پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال بظاہر معقول تھا کہ بھیا اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہمیں, الٹا اسے پیشاب کر دیا. یہ ایک تعفن پیدا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب جواب دیا, فرمایا کہ اے موسیٰ, یہ چھپکلی 30 سال سے مجھے یہ سوال کر رہی ہے کہ اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ موسیٰ کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ چھپکلی سوچتی کہ موسیٰ کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ موسیٰ نے اس چھپکلی کو دعوت دینی ہے, نہ تبلیغ کرنی ہے, نہ اس کو کھانا کھلانا ہے, نہ پانی پلانا ہے, تو موسیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی نے یہی 30 سال سے مجھ سے سوال کر رکھے ہیں کہ موسیٰ کو اللہ تو نے کیوں پیدا کیا ہے, جو آج موسیٰ تو پوچھ رہا ہے کہ چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا کیا. یہ خالق کائنات جانتا ہے کہ چھپکلی کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا, موسیٰ کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا. ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے, اور جو مسرت اس مخلوق سے مقصود ہے وہ مسرت دوسری مخلوق سے پوری نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے ایمن ہے کہ جانور پیدا کیا, حلال جانور پیدا کیے ہیں, اور حلال جانور بھی ورائٹی میں پیدا کیے ہیں. یہ نہیں کہ بس بکرا پیدا کر دیا, گوشت کھانا ہے بکرا ذبح کرو گوشت کھاؤ, نہیں, گائے بھی پیدا کر دی, بھینس بھی پیدا کر دی, نیل گائے بھی پیدا کر دی, بکرے بھی پیدا کر دی, بکری پیدا کر دی, بھیڑ پیدا کر دی, دمبے پیدا کر دیے, اونٹ پیدا کر دیے. تو گویا کہ جانوروں کی ورائٹی, حالانکہ کھانا گوشت ہے, سب کے اندر میٹ اور گوشت ہے, لیکن اتنی ورائٹی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک جو جانور اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کے قابل پیدا کیا, اس کے گوشت کی اپنی ایک نوعیت ہے, وہ نوعیت کسی دوسرے گوشت میں پیدا نہیں ہو سکتی. گائے کے گوشت سے جو آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں وہ منافع آپ بکرے کے گوشت سے حاصل نہیں کر سکتے. ایون چکن کے گوشت سے آپ جو منافع حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ مچھلی سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور یہ مسالے پیش نظر نہ ہوتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے کی صرف ایک چیز پیدا کر دینا کافی تھا. جبکہ اللہ تبارک و تعالی اناج بھی پیدا کیے ہیں, ان اناجوں کے اندر بھی ورائٹی پیدا کی ہے. کہیں چنا پیدا کر دیا, کہیں گندم پیدا کر دیا, کہیں جو پیدا کر دی, یہاں تک کہ بے شمار اناج اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دیے ہیں. حالانکہ ان اناجوں سے مقصود ایک ہی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کو اناجوں کی اتنی ورائٹی پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چنے سے جو مقصود اور حکمت ہے وہ آپ گندم سے حاصل نہیں کر سکتے, گندم سے جو مقصود ہے وہ آپ جو سے حاصل نہیں کر سکتے, جو سے جو مقصود ہے وہ چاول سے حاصل نہیں کر سکتے, چاول سے مقصود ہے تو کسی اور اناج سے حاصل نہیں کر سکتے. تو معلوم ہے کہ یہ ورائٹی بھی اللہ تبارک و تعالی جو پیدا کی ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی خاصیات رکھی ہیں, اور وہ خاصیت کسی دوسرے کے اندر اس نوعیت کی آپ کو نہیں مل سکتی.